لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ پاکستان سے ایک ہمارے بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ نماز میں خارش کا کیا مسئلہ ہے؟ خارش کا مطلب ہوتا ہے کھجلاہٹ۔ نماز میں بعض اوقات لوگ کھجلاتے ہیں نا، اس کا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کتنی بار تک کی اجازت ہے اور کتنی بار کریں گے تو نماز سے خارج ہو جائیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں خارش کے تعلق سے، کھجلاہٹ کے تعلق سے، آئیے کیا اس کی شرعی رہنمائی ہے، فقہا نے اس پر کیا تحریر فرمایا ہے، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ نماز میں ایک رکن جو ہے، مثلا قیام ایک رکن ہے، یہ رکوع ایک رکن ہے، سجدے ایک رکن ہے، اس میں کم از کم 3 بار کھجانا پایا گیا اگر، تو وہ ساری نمازیں جس میں ایک رکن میں 3 بار کھجایا تو وہ نمازیں نہیں ہوئیں۔ جی ہاں، نماز میں ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانا، جب آپ کھجائیں گے تو ہاتھ یہاں سے الگ کریں گے نا، یہ عمل کثیر ہے، اور نماز میں ہر وہ عمل جو عمل کثیر ہو وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، لہذا ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، یہ بیان کردہ مسئلہ میں 3 بار کھجانے سے مراد یہ ہے کہ 3 بار ہاتھ اٹھانا پایا جائے، ایسا نہیں کہ جیسے ایک بار ہاتھ لیا یوں 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 3 بار کھجایا، تو یہ 3 بار نہیں ہے۔ ایک بار لے کر جتنی بار کھجایا اس کے بعد ہاتھ باندھ لیا، یہ ایک بار ہوا۔ اس کے بعد پھر اسی رکن میں پھر دوبارہ آیا، پھر یوں یوں جتنے بار کرا وہ ایک ہی بار کہلاتا ہے، پھر ہاتھ باندھ لیا، یہ دوسری بار ہوا۔ اگر تیسری بار کوئی ایک رکن میں، ایک رکن کی بات کر رہے ہیں ہم، ایک نماز کی بات نہیں کر رہے، یاد رکھیے گا، ایک نماز میں کئی ارکان ہوتے ہیں، ایک رکن میں اگر 3 بار کوئی کھجایا تو جا کے نماز فاسد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو بیان کردہ مسئلہ میں 3 بار کھجانے سے مراد یہ ہے کہ 3 بار ہاتھ اٹھانا پایا جائے، اس کو بھی توجہ دیجیے گا۔ خواہ یوں کہ کھجا کر ہاتھ باندھ لیا، پھر کھجایا اور ہاتھ باندھ لیا، پھر تیسری بار ہاتھ اٹھا کر کھجایا، خواہ اس طرح کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ اپنے اصلی مقام سے اٹھایا، پھر باندھنے سے پہلے 3 مختلف جگہوں پر خارش کی۔ اگر باندھنے سے پہلے جیسے مان لو ایک جگہ خارش کی، اس کے بعد باندھنے سے پہلے دوسری جگہ خارج کی، تو یہ بھی دوسری بار کہلا جائے گا، پھر تیسری جگہ کھجایا تو یہ بھی یہ تیسری بار کہلائے گا۔ پھر باندھنے سے پہلے جگہ اگر تبدیل کر لیا نا تو بھی پھر وہ عدد، اس کی گنتی جو ہے وہ اس کی شمار کی جائے گی۔ جی ہاں، مثلا سر پر استعمال کیا، سر کھجایا، پھر وہاں سے اٹھا کر بازو پر، پھر وہاں سے اٹھا کر رانوں پر، تو یہ بھی 3 مرتبہ ہی اٹھا کر استعمال کرنا ہے، نہ کہ ایک مرتبہ۔ البتہ اگر ایک بار ہاتھ اٹھایا اور ایک ہی جگہ پر رکھ کر چند مرتبہ حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہلائے گا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور بلا ضرورت یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ بات واضح ہو گئی۔ ایک رکن میں اگر کوئی 3 مرتبہ کھجاتا ہے تو وہ نماز اس کی فاسد ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ کھجانے کی بھی تفصیلات بیان ہو گئی کہ 3 مرتبہ کھجانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو 3 مرتبہ کھجا کر کے ہاتھ باندھ لے، یہ 3 مرتبہ کہلائے گا، یا پھر ایک بار ہی ہاتھ کھول کر کے الگ الگ جگہ 3 بار کھجایا تو وہ بھی 3 مرتبہ کھجانا کہلائے گا، اور ایک رکن میں پایا جائے گا تو جا کے نماز فاسد ہوگی۔ اگر رکن تبدیل ہو گئی تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر جب قیام میں تھا تو 2 بار کھجا لیا، ٹھیک ہے، 2 بار کھجا لیا، اس کے بعد رکوع میں گیا، اب رکوع میں ایک بار کھجایا تو یہ 3 بار ایک رکن میں نہیں کہلایا۔ قیام ایک الگ رکن ہے، رکوع ایک الگ رکن ہے۔ اب رکوع میں اگر ایک بار کھجایا تو پہلے جو 2 بار قیام میں کھجایا تھا نا، اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، وہ 2 بار ختم ہو گئی، چونکہ رکن جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ تو ایک رکن میں یعنی رکوع میں 3 بار کھجایا، یا قیام میں 3 بار کھجایا، یا سجدے میں 3 بار کھجایا، ایک رکن کہلاتا ہے۔ تو ایک رکن میں اگر 3 بار کھجائے گا تو نماز فاسد ہوگی۔ ایک رکن میں بار بار ہاتھ اٹھا کر کھجانے سے نماز فاسد ہونے کے متعلق علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
یہ لکھتے ہیں کہ اور اگر ایک رکن میں 3 بار کھجایا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ تب ہے جبکہ ہر مرتبہ ہاتھ اٹھایا ہو۔ بہرحال اگر ہر مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھایا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک بار ہی کھجانا ہے۔ خلاصۃ الفتاوی کتاب الصلاۃ باب ما یفسد ولا یفسد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔ اور علامہ محمد بن ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اسی طرح کی بات لکھتے ہیں، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے۔ بہرحال تفصیلات تو بہت سارے ہیں، فقہاء کرام کے بہت سارے اقوال میرے نظروں کے سامنے ہیں کہ جس میں اس طرح کے بیان کلیئرلی ہیں کہ اگر 3 بار کوئی ایک رکن میں کھجاتا ہے تو ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہی ہے، امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نماز جب آپ پڑھا کریں پرسکون طریقے سے پڑھا کریں، بالکل کھجانے کی طرف توجہ نہ دیں۔ اگر کھجلاہٹ محسوس ہو بھی رہی ہے برداشت کریں، اس کی طرف ہاتھ نہ لے جائیں، توجہ اپنی نماز کی طرف لگا کے رکھیں۔ کھجلانے کا مسئلہ یہ کہ ایک بار کھجاؤ تو دوبارہ کھجانے کا من کرتا ہے، دوبارہ کھجاؤ تو تیبارہ کھجانے کا من کرتا ہے۔ کھجلاہٹ کا مسئلہ یہی ہے، تو آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، آپ توجہ اس کی طرف سے الگ کر کے رکھیں، یہی آپ کے لیے بہتری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔